السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. ہم نے گزشتہ لیکچر میں قصیدے کی تعریف، قصیدے کا فن، اس پر تفصیلی روشنی ڈالی تھی. جیسا کہ اس کی تعریف سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کسی کی بڑھائی بیان کرنا یا کسی کی حج و بیان کرنا قصیدہ کہلاتا ہے. دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ زیادہ تر جو قصائد لکھے گئے ہیں وہ تعریفیہ لکھے گئے ہیں، مدحیہ لکھے گئے ہیں. اس میں وعظ و نصیحت اور حکایت و شکایت وغیرہ کے موضوعات کو بھی قصیدے میں پیش کیا جاتا ہے. جیسا کہ عربی لفظ قصد کے معنی ہم دیکھتے ہیں کہ ارادہ کرنے کے ہیں، تو شاعر اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ جس عنوان سے یا جس شخصیت پر وہ قصیدہ لکھ رہا ہے اس کی بڑھائی بیان کرے، اس کی تعریف کرے، پھر اس کے لیے دعا بھی کرے، اور پھر آخر میں اپنا مدعا یعنی کہ وہ اس سے کچھ انعام و اکرام کی خواہش بھی ظاہر کرے. یہ قصیدے کی تعریف کہلاتی ہے یا قصیدے کا فن کہلاتا ہے. چونکہ قصیدہ جو صنف ہے وہ صنف فارسی سے ہمارے یہاں ہندوستان میں یا اردو ادب میں رائج ہوئی ہے، تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ فارسی میں جو اجزائے ترکیبی مروج تھی وہی اجزائے ترکیبی اردو قصائد میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے. تو فارسی میں جو اجزائے ترکیبی قصیدے کے لیے متعین کی گئی تھی اس میں تشبیب، گریز، مداح، دعا، مدعا یا خاتمہ، اس قسم کی اجزائے ترکیبی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے. قصیدے کا پہلا جو جز ہے یا قصیدے کی جو تمہید ہے اسے تشبیب کہا جاتا ہے، جو قصیدے کا پہلا حصہ ہے. تشبیب شباب سے مشتق ہے. شباب یعنی کہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عروج یا بلندی یا ایک حد. تشبیب میں تمہیداً حسن و عشق یا پھر بہاریہ کیفیت یا کوئی اور مضمون باندھا جاتا ہے. تو یہ جو تشبیب یا تمہیدیہ اشعار ہوتے ہیں قصیدے کے، اس میں عشق و حسن کی باتیں کی جاتی ہیں یا بہاریہ کیفیات کا ذکر بھی ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. تشبیب سے مراد وہ اشعار لیے جاتے ہیں جو قصیدے کی ابتدا میں لکھے جاتے ہیں، اور خاص طور پر جو عربی قصیدہ گو شعراء تھے انہوں نے اس قصیدے کی تشبیب کی جو روایت ہے اس میں عشقیہ موضوعات یا عشقیہ کلام کو پیش کیا ہے، اور انہوں نے اس تشبیب کو نصیب کے نام سے موسوم کیا ہے عربی قصیدہ گو شعراء نے. لیکن فارسی اور اردو میں تشبیب میں عشقیہ مضامین کی تخصیص نہیں رہی، یہ بات کہی جاتی ہے.
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ روایت اردو میں تو ہے رائج، لیکن جن کی توں یا جیسی روایت ہم کو عربی یا فارسی میں دیکھنے کو ملتی ہے ویسی ہو بہو اردو میں رائج نہیں ہوئی ہے۔ اردو قصائد میں جو تشبیب میں اشعار پیش کیے جاتے ہیں وہ ممدوح کی شخصیت اس کے مرتبے کے عین مطابق ہوتے ہیں، یعنی کہ جس شخصیت پر قصیدہ لکھا جا رہا ہے اس شخصیت کے مرتبے کے مطابق تشبیب کے اشعار لکھے جاتے ہیں۔ دراصل تشبیب کی کامیابی کا سارا دار و مدار مدح اور ممدوح کا ربط و تعلق اور اسی مناسبت سے اشعار کی پیشکشی ہوگی تاکہ قصیدے میں توازن برقرار رہے اور صحیح معنوں میں قصیدہ کہلائے۔ یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ تشبیب اور مدح یہ دونوں میں جو تعلق پیدا کرنا ہے وہ تشبیب سے لے کر مدح کی طرف جانے کا جو راستہ ہے اور ان کی مناسبت سے جو اشعار ہونے چاہیے ان کی اگر پیشکش صحیح ہوگی تو قصیدے میں توازن برقرار رہ سکتا ہے اور صحیح معنوں میں وہی قصیدہ کہلائے گا۔ تشبیب میں اشعار کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ تشبیب کو کچھ لوگوں نے 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے، جیسا کہ شیر الہند مصنف عبدالسلام ندوی، ان کا کہنا ہے کہ تشبیب میں 4 قسم کی تشبیبیں ہو سکتی ہیں، جس میں بہاریہ ہے، عشقیہ ہے، حالیہ ہے، فقریہ ہے۔ یعنی کہ جیسا کہ 4 قسمیں بتائی گئی ہیں، ان چاروں قسموں کے لحاظ سے یا اسی عنوان کی مناسبت سے یا مطابقت سے مضامین کی تفصیلات تشبیب میں اردو قصیدے کی تشبیہات پیش کی جا سکتی ہیں۔ اب عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ تشبیب پر بہت سارے شعراؤں نے خاص توجہ دی ہے اور مدحیہ اشعار پر کم دی۔ اس وجہ سے جو تشبیب قصیدے کی دیکھی گئی ہے یا اردو ادب میں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ بہت اچھی تشبیب دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو یہ بات یہاں پہ واضح ہو جاتی ہے کہ تشبیب میں بہاریہ، عشقیہ، حالیہ اور فقریہ موضوعات کے تحت اشعار کہے جا سکتے ہیں، اور کامیاب تشبیب وہ کہلائے گی جس میں شخصیت کے مرتبے کے مطابق اشعار پیش کیے جائیں اور مدح اور ممدوح کا ربط و تعلق اسی مناسبت سے پیش کیا جائے۔ یہاں پہ مثال کے طور پر تشبیب کے 1-2 اشعار ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح کی اردو میں تشبیب دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ذوق کے قصیدے کی ایک تشبیب ہے میرے آبلائے دل کے تماشا گوہر، ایک گوہر ٹوٹے تو ہوں کتنے ہی پیدا گوہر، نظر خلق سے چھپ سکتے نہیں اہل صفا، تہے دریا سے بھی جا ڈھونڈ نکالا گوہر، رزق تو در خور خواہش ہے پہنچتا سب کو، مرغ کو دانہ ملا ہنس نے پایا گوہر۔ یہ ذوق کے قصیدے کی ایک تشبیب ہے، بہت ہی خوبصورت تشبیب ہے۔ اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ اردو قصائد کی تشبیبیں کس طرح کی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو جز تھا قصیدے کا وہ تھی تشبیب۔ اب جو دوسرا جز ہے اس کا بہت ہی اہم جز ہے، وہ ہے
गुरेज। तशबीब से मदाह या किसी दूसरे मौजू की तरफ किसी बेहतरीन हीले से निकल जाओ, या तशबीब के बाद शायर किसी तकरीब से ममदू का जिक्र छेड़ता है, उसको गुरज कहते हैं। ये बात बताई जाती है कि किसी तशबीब में जो अशार पेश किए गए हैं, तशबीब में जो बात पेश की गई है, उससे शायर किसी दूसरी मौजू की तरफ किसी बहाने से, किसी हिले से अगर निकल जाए तो उसे गुरेज कहेंगे। या फिर तशबीब के अशार के बाद शायर किसी तकरीब से ममदू का जिक्र छेड़े, तशबीब में किसी तकरीब का जिक्र करे और ममदू का जिक्र छेड़ दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? गुरेज कहते हैं। बाज़ औक़ात ये भी कहा गया है कि दो सरकश बैलों को एक जुए में जूतने से ताबीर किया जाता है, जिसका सबब यह है कि ये सब तशबीब और मदाह के लिए बेरब्त अज्जा में रब्त पैदा करता है। यानी कि गुरेज जो हिस्सा है वो तशबीब और मदाह दोनों को जोड़ने का काम करता है। हालांकि बेरब्त है, इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, लेकिन इनको जोड़ने का काम, इनमें रब्त पैदा करने का काम गुरेज करता है। इसीलिए क़सीदे में गुरेज को बहुत ज़्यादा अहमियत है। गुरेज का सबसे बड़ा हुस्न ये ख्याल किया जाता है कि तशबीब कहते कहते शायर मदाह की तरफ इस तरह घूम जाए जिससे बाद में बात पैदा हो गई हो। ये एक फ़न होता है, बाद में बात पैदा करने का जो फ़न होता है, वही फ़न यहाँ पे कारामद साबित होता है। तो तशबीब में क्या किया जाएगा? बात करते करते या बहार का जिक्र करते करते या इश्किया बातों का जिक्र करते करते या फ़ख्रिया बातों का या हालिया बातों का जिक्र करते करते शायर मदाह की तरफ ऐसे घूम जाएगा कि क़ारीन को इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि शायर ने ममदूह की तरफ क़ारीन की तवज्जो कर ली है। इब्तिदा में क़साइद में गुरेज की जानिब कोई तवज्जो नहीं की गई, लेकिन अब्बासिया दौर में इसमें कमाल पैदा करने का रुझान मिलता है। यानी कि जो क़सीदा गोई की शुरुआत का दौर हम कहते हैं, उसमें देखने को ये मिलता है कि गुरेज की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन बाद में अब्बासिया दौर में ख़ास तौर पर गुरेज की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई। उमूमन गुरेज के लिए महज एक आध शेर ही काफ़ी होता है, या फिर शायर अपनी इस्तेदाद, हुनरमंदी और काबिलियत के मुजाहरे के लिए 2 और 3 शेर कहकर क़सीदे की तीसरी मंजिल की तरफ रुजू करता है। आमतौर पर देखने में यह है कि शायर गुरेज में एक अशार, एक शेर कहता है, और अगर शायर बहुत ज़्यादा हुनरमंद है, बासलाहियत है और काबिलियत वाला है, तो वो एक की बजाय 2-3 शेर कहकर अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि ममदूह जिसकी तारीफ़ करना इस क़सीदे का असल मकसद होता है, उसकी तरफ रुख करता है। गुरेज तशबीब और मदाह की दरमियानी कड़ी तसव्वुर किया जाता है। गुरेज को तशबीब और मदाह की दरमियानी कड़ी तसव्वुर किया जाता है। उसकी वजह यही है। तमहीद को छोड़कर मतलब शुरू किया जाए, इस मुकाम को मुखलिस कहते हैं। क़सीदे का गुरेज अच्छा होना चाहिए, और ये मुकाम तमाम क़सीदे में मुश्किल है, क्योंकि 2 मतलब नाशना को बाहम रब्त देना ऐसा है जैसा 2 वहशियों को आपस में मुवाफ़िक़ करना। यहाँ पे ये बात बताने की कोशिश की गई है कि गुरेज का फ़न इतना मुश्किल फ़न है, जैसा कि 2 वहशियों को या 2 जंगली जानवरों को आपस में मुवाफ़िक़ करना। जो जंगली जानवर होंगे वो आपस में मुवाफ़िक़ होना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये क़सीदे का बहुत ही
مشکل حصہ ہم کہہ سکتے ہیں شاعر کے لیے یا قصیدہ گو کے لیے، چونکہ دو الگ الگ مطلبوں کو جن سے ہم ناواقف ہیں، ناشنا ہیں، ان کو ایک ربط میں باندھ کر پیش کرنا، یہ قصیدہ گو شاعر کے کمال ہے، اور وہی حصہ گریز کہلاتا ہے۔ گریز کو تمام قصیدے کی جان بھی کہا جاتا ہے، قصیدے کی جان گریز کو ہی کہا جاتا ہے۔ عربی اور فارسی کے بعد اردو کے شاعروں نے گریز پر بطور خاص اپنی توجہ مرکوز رکھی ہے، یعنی کہ عربی اور فارسی میں تو خاص طور پہ گریز پر دھیان دیا ہی جاتا ہے، لیکن اردو کے شعراؤں نے بھی گریز پر بہت زیادہ دھیان دی ہے۔ یہاں پہ ایک گریز کی مثال پیش کی جا رہی ہے، جس سے اردو قصیدے کی ایک مثال ہے، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اردو قصیدے میں گریز کا کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے، اس چیز کو کس طرح سے برتا گیا ہے۔ ہر روز جام بادۂ روشن کا مجھ کو شغل ہے، مثل شغل شغل آئینہ و شغل آفتاب، پرہیز یہ میرا ہے کہ تقوی سے ہے گریز، تقوی میرا ہے یہ کہ ہے توبہ سے اجتناب، لیکن ہے ابر رحمت باری سے درفشاں، دامان تر میرا روشن دامن صحاب۔ اب یہاں پہ تشبیب کا آخری شعر ہے، ہر روز جام بادۂ روشن کا مجھ کو شغل ہے، مثل شغل آئینہ و شغل آفتاب، یہ تشبیب کا آخری شعر ہے، اور اسی کی گریز دیکھیے، پرہیز یہ میرا ہے کہ تقوی سے ہے گریز، تقوی میرا ہے یہ کہ ہے توبہ سے اجتناب، لیکن ہے ابر رحمت باری سے درفشاں، دامان تر میرا رویش دامن صحاب۔ جیسا کہ ہم تشبیب کے آخری شعر سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاعر یہاں پہ جام بادہ کے روشن کا ذکر کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، اور مثل شغل آئینہ و شغل آفتاب کا ذکر کرتے دکھائی دے رہا ہے، لیکن اب اس کو چونکہ اپنے ممدوح کی طرف رجوع ہونا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، فوراً پرہیز یہ میرا ہے کہ تقوی سے ہے گریز، مطلب یہ سب تو چیزیں، ہر روز جام بادۂ روشن کا مجھ کو شغل، جام بادۂ روشن کا مجھے شغل ہے کہہ رہا ہے شاعر، پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہے مثل شغل آئینہ و شغل آفتاب، پھر یہ سب کہنے کے بعد شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے پرہیز کس بات سے ہے، تقوی سے پرہیز ہے، پرہیز یہ میرا ہے کہ تقوی سے ہے گریز، میں گریز کرتا ہوں تقوی سے، تقوی میرا ہے یہ کہ ہے توبہ سے اجتناب، میں توبہ سے بھی بچتا ہوں، اجتناب کرتا ہوں، لیکن ہے ابر رحمت باری سے درفشاں، دامن تر میرا رویش دامن صحاب۔ اب چونکہ اس کو اپنے ممدوح کی طرف جانا ہے، اس کی طرف رجوع ہونا ہے، تو اس کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہا ہے، یعنی کہ ممدوح کے متعلق یہ باتیں یہاں پہ شروع کر دیتا ہے۔ اسی خوبی کو گریز کہا جاتا ہے، اور قصیدے کا جان بھی اسی وجہ سے گریز کو کہا جاتا ہے۔ شکریہ۔